السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: المرء على دين خليله فلينظر مع من يخالل. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. پیارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور خواتین ملت، آج کے جمعہ خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے صحبت کے اثرات، دوستی کے اثرات. دوستی انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہے. انسان کو جن جن رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے ایک رشتہ دوستی بھی ہے. انسان کو ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی بچوں کی ضرورت پڑتی ہے، رشتہ داروں کی ضرورت پڑتی ہے. انہی میں سے ایک حصہ جو اہم کردار نبھاتا ہے وہ ہے دوست. دوستی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے، آپ انسانی زندگی کو دوستی کے بغیر زندگی بے مزہ اور بے ذوق ہو کر رہ جاتی ہے. زندگی کو زندہ بنانے کے لیے اور باذوق بنانے کے لیے اچھے دوستوں کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. جس کسی انسان کو اچھا دوست مل جائے اس کی زندگی اچھے سے گزرتی ہے. اس کے عزائم، اس کے سوچنے کا طریقہ، اس کی ہمت، اس کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. اس کی صحت و تندرستی، اس کا چال چلن، اس کا ڈال سب کچھ اچھا ہوتا ہے. لیکن اسی کے برخلاف اگر ایک انسان کا دوست یا اس کی دوستی برائی پر ہوتی ہے، برا دوست اس کو مل جاتا ہے، تو پھر اس کے اثرات، خراب اثرات اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی جسمانی، اس کی مالی، اس کی طاقتی، اس کی سوچنے کے منفی اثرات، وہ سارے اثرات اس کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. لہذا آج کے جمعہ خطبہ میں اب لوگوں کے سامنے اچھی دوستی اور صحبت کے اثرات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خاص طور پر یہ حکم دیا ہے: المرء علی دین خلیلہ فلینظر مع من یخالل. ایک انسان کو، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے. میرا دوست کون ہے؟ المرء علی دین خلیلہ فلینظر مع من یخالل. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دین کے دوست پر ہوتا ہے.
لہٰذا تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم دوستی بناتے ہوئے دوست کیسے انتخاب کرتے ہو، بڑا دھیان رکھ کر دوست کا انتخاب کرنا، تمہارا دوست کیسا ہے، کیونکہ تمہاری دوستی کے آدھار پر تمہارے دین کا توقع ناپا جاتا ہے، تمہارا دین تولا جاتا ہے، تم دین کے راستے پر اس اپنے دوست کی وجہ سے چلتے ہو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سمجھوتی ہے۔ اب دوستی کا حقیقی معیار کیا ہونا چاہیے، میں اور آپ دوستی کا انتخاب کیسے کریں؟ قرآن اور حدیث کے اندر مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی ہے کہ کیا دیکھ کر کسی کو دوست بنایا جائے؟ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز میں کہہ دیا ہے کہ کسی ایمان والے کو، متقی کو اور اخلاق حسنہ والے کو اپنا دوست بناؤ۔ تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے، تمہارا دوست متقی ہونا چاہیے، تمہارا دوست بااخلاق انسان ہونا چاہیے، اس سے تمہاری زندگی، تمہارے اندر بھی اخلاق حسنہ آ جائیں گے، تمہارے اندر بھی ایمان کی حلاوت آ جائے گی، اور تمہارے اندر بھی تم بھی نیک بن جاؤ گے۔ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ کا فرمان ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ ان کی دوستی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ثابت کر دیا ہے۔ اس سے پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب میں اور آپ دوست بنانا چاہو تو متقی انسان کو دوست بناؤ، مومن انسان کو دوست بناؤ۔ اگر فاسق اور فاجر، کافر اور مشرک کو دوست بناؤ گے تمہاری زندگی اسی انداز سے ڈل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر صاف انداز میں کہہ دیا، لا تصاحب الا مؤمنا، یاد رکھو میرے صحابہ، تمہارا دوست صرف اور صرف مومن ہونا چاہیے۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، تمہارے دسترخوان پر صرف اور صرف پرہیزگار تمہارے ساتھ کھانا چاہیے۔ اللہ کی رسول کی صحیح حدیث ہے، دوست بناؤ تو نیک مومن لوگوں کو دوست بناؤ، اور جب تم ساتھ بیٹھ کر کھاؤ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ جو متقی ہو، جو تقوی والے ہو، جو پرہیزگار ہو۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلف صالحین اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک دوست نصیب فرما۔ جب کبھی ان کو ہجرت کی ضرورت پیش آتی، جب کبھی ان کو سفر کی ضرورت پیش آتی، جب کبھی ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر پر جانا پڑتا تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کے اندر اچھی دوستی مانگا کرتے تھے، اچھے دوست کا انتخاب مانگا کرتے تھے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں، ملک شام سے کوفہ کی طرف جاتے ہیں۔ وہ جاتے ہی سب سے پہلے جب وہ قدم رکھتے ہیں مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرماتے ہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ یا اللہ تعالیٰ تم میرے لیے ایک نیک دوست کا راستہ آسان کر، میرے لیے ایک نیک دوست کا انتخاب کر دے۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی دوستی نصیب فرمائی، لکھا ہوا ہے حدیث کے بعد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب رہنے والے صحابی تھے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گہری دوستی نصیب ہو گئی۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے محمد تمہارا اٹھنا بیٹھنا مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہارے دوست مومن ہونے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے تم رسول ہو، تم پیغمبر ہو، ہر ایک کی ذمہ داری تم پر بنتی ہے، لیکن تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا زیادہ تر رہنا متقی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ
بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اللہ کے رسول کو کہا گیا اے محمد آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے جو لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. یریدون وجہہ, ان لوگوں کا ٹارگٹ صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوتی ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, آپ بھی آگے بڑھیں گے اور آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ولا تعدوا عیناک. اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے, آپ کی آنکھیں ایسے لوگوں پر ٹکی رہنی چاہیے. سماج میں دیکھنا چاہیے اچھا نوجوان کون ہے, اچھا ساتھی کون بن سکتا ہے, کون دوستی کے مراحل کو نبھا سکتا ہے. ولا تعدوا عیناک, یہ اللہ کے رسول کو کہا گیا اے محمد اچھے دوست سے تمہاری نظر ٹکنی نہیں چاہیے, تمہاری نظر ہٹنی نہیں چاہیے. ولا تعدوا عیناک, ہٹنی نہیں چاہیے. بہت بڑی بات ہے. اتنا ہی نہیں, نیک لوگوں کی صحبت. آپ جانتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نیک لوگوں کے ساتھ قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو دین پہنچا رہے تھے اور بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے. ایک بیچارہ صحابی جو اندھا صحابی تھا, جس کو بینائی بھی نہیں تھی اور نیک تھا, وہ پرہیزگار تھا, وہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول سے کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی بات سے اللہ کے رسول قریش کے سرداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ آتے ہیں, صحابی آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی مجھے بھی نصیحت کیجیے, مجھے بھی رشد و ہدایت کی بات بتائیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر انداز کرتے ہیں. بات اتنی سی نہیں ہے, نظر انداز کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آسمان سے وحی آتی ہے, اللہ کے رسول کو متنبہ کیا جاتا ہے. عبس وتولی, اس نے منہ چڑھایا, اس نے آنکھیں بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عبس وتولی, پیٹ پھیر لی اس نے. وہ بیچارے جو صحابی تھے جو آپ سے نصیحت حاصل, وہ پرہیزگار تھے اور جس سے بات چیت چل رہی تھی وہ قریش کے بڑے بڑے سردار جو مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سی نظر پھیر لی, ان کو نظر انداز کر دیا. فوراً آسمان سے وحی نازل ہوئی. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, کیا کرتے ہو محمد, تمہارے پاس ایک اندھا آدمی آیا. قرآن آیت کی سمجھوتی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اشارتاً کہا گیا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, تمہارے پاس ایک اندھا آدمی آتا ہے. عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن ام مکتوم جو بینائی نہیں تھے, ان کو اندھے تھے بیچارے اور نیک صحابی تھے, بڑے نیک صحابی تھے. وہ اللہ کے رسول متنبہ کرتا ہے سب سے پہلے ان کی طرف دھیان دینا چاہیے. مانا کہ بڑے بڑے سردار بیٹھے, مسلمان نہیں ہے وہ, جو مومن ہو کر جو اسلام لایا ہوا ہے وہ بھلے ہی غریب ہے, وہ سب سے پہلے ان کی طرف دھیان دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. صحابی بھی بڑی دعا کرتے تھے, نصیحت کیا کرتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے, برے آدمی کو دوست بنانے سے بہتر ہے کہ تنہا رہ جاؤ, اکیلے رہ جاؤ, اور اکیلے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی اچھے انسان کو دوست بنا لو. بڑا اچھا قول ہے, ابو ذر غفاری کا قول بیان کیا گیا ہے. برے انسان کو, برے آدمی کو دوست بنانے سے اچھا ہے کہ انسان تنہا رہ جائے, اور تنہائی سے بہتر ہے کہ انسان کسی اچھے کو دوست بنا لے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے, اگر کوئی دوستی کے لائق نہ ہو, تمہیں کوئی اچھا دوست نہ ملے تو کسی نااہل کو دوست مت بناؤ, یعنی نالائق کو دوست مت بناؤ, فاسق کو دوست مت بناؤ. یہ کہا گیا ہے. وہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوپر ان کی دعا نقل کی گئی ہے, اللہم یسر لی جلیسا صالحا, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں اور نصیحت کر کے کہہ رہے میرے بیٹو تم ایسے شخص کو دوست بناؤ کہ جب تم بھلائی کا ارادہ کرو تو وہ تمہارا ساتھ دے, جب وہ تمہارے اندر عیب دیکھے تو تمہاری اصلاح فرمائے, اور جب تمہارے اندر کوئی ہنر دیکھے, کوئی اچھی بات دیکھے تو تمہیں پروتساہن دے, تمہیں آگے بڑھائے اور تمہیں تمہاری تعریف بیان کرے. ایسے لوگوں کو دوست بناؤ.
لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنے دوست پر بہت اچھا دھیان دینا چاہیے اور ان کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. دیکھیں نیک لوگوں کی صحبت کے بڑے فائدے کچھ فائدے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. سب سے پہلا فائدہ، اگر کچھ 4-5 دوست ہے، ہمارا سرکل نیک ہے اور بیچارہ ایک دوست ہے جو اتنا زیادہ نیک نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کبھی نہ کبھی وہ نیک بن جائے گا. اللہ کی رسول نے پورے واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، کبھی نہ کبھی نیک سب بن جائیں گے. کسی کے اندر تھوڑا اونچ نیچ ہو بھی گیا لیکن وہ بن جائے گا. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اکرمہ بھی بہت سارے لوگ تھے، جب اسلام کا بول بالا ہو گیا، اسلام مکے کے اندر فتح مکہ ہو گیا اور سب لوگ ڈرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا. بعض لوگوں کے نام لیے تھے، اگر یہ ملے اور یہ خانے کعبہ کی چوکھٹ بھی لٹک جائے تو اس کو مار دینا، قتل کر دینا. بعض لوگوں کے نام لیے، یہ بہت سارے لوگوں کے نام لیے اللہ کے رسول نے، اگر یہ ملے تو اس کو قتل کر دینا، اس کی بات مت سننا. ان میں سے ایک تھا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا. یہ بھی تھا. یہ بعض لوگ ڈر کی وجہ سے اسلام قبول کر لیے تھے، ڈر کی وجہ سے. بعض لوگوں نے شروع میں اللہ یعنی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، بس ڈر کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. انہی میں سے اکرمہ بن ابی جہل چلے گئے، دور چلے گئے. ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کی رسول اکرمہ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، آپ ان کو معاف کر دیجئے، میں ان کو منا لوں گی. وہ معافی مانگ لیں گے. اللہ کے فرماتے ٹھیک ہے جاؤ تم اکرمہ کو بلا کے لاؤ، میں معاف کر دوں گا. اس کے بعد وہ بیوی جاتی ہے اکرمہ بن ابی جہل کے پاس اور اکرمہ سے سمجھا کر لے کر آتی ہے. ڈر میں آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے، صحابہ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اکرمہ ایک زبردست یودھا بن کر سامنے آتے ہیں، اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، اور جیسا ان کا باپ ابو جہل ایک زبردست کمانڈر تھا، یودھا تھا، اسی طریقے سے اکرمہ بن ابو جہل اسلام کے لیے زبردست یودھا ثابت ہوئے. اسامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کا قول ہے، سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے سے پہلے میری نظر کے اندر پوری دنیا میں سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. اسلام لانے سے پہلے یعنی اللہ کے رسول کو ساری دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آتے ہیں اللہ کے رسول کو مارنے کی نیت سے آتے ہیں، ان کو قتل کرنے کی نیت سے آتے ہیں، پکڑا جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قلعے سے ان کو، مسجد کے کھمبے سے ان کو باندھ دیا. 1 دن 2 دن 3 دن تک باندھ دیا. سمامہ پہلے دن آئے، سمامہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا کیا جائے؟ تو وہ اللہ کے محمد فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم معاف کر دو گے تو بڑی مہربانی ہوگی، احسان ہوگا تمہارا، چھوڑ دو گے تو، اور اگر قتل کر دو گے تو پھر لڑائی اور جنگ تو ہونی ہی ہے کیونکہ میں سردار ہوں. دوسرے دن آئے، دوسرے دن بھی یہی جواب، تیسرے دن آئے، تیسرے دن بھی یہی جواب. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیسرے دن حکم دیا سمامہ کو چھوڑ دو اس کو. 3 دن تک نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، مسجد میں بندے ہوئے تھے، وہ ان کو باندھ دیا گیا تھا مسجد میں. صحابہ آتے جاتے، نماز پڑھتے دیکھتے اور یہ سب بات چیت اور نیک لوگوں کی صحبت تھوڑے دن نصیب ہوئی. تیسرے دن جب وہ ان کو چھوڑا گیا، سب سے پہلے نزدیک کے کنویں کے پاس باغ میں جاتے ہیں، ایک کنویں کے پاس جا کر غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد آ کر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں. نیک لوگوں کی صحبت بہت بڑی بات ہے، انسان کو چاہیے. اتنا ہی نہیں، نیک لوگوں کی صحبت آخرت میں بھی فائدہ دے گی، عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، عرش کے سائے میں. اللہ کے فرماتے ہیں ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی.
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا وہ کہاں ہیں دو لوگ، وہ کہاں ہیں دو لوگ جو میری وجہ سے محبت کرتے تھے، میری وجہ سے آپس میں ملتے تھے، آج جہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دینے والا ہوں۔ این المتحابین، کہاں ہے وہ میری طرف میری وجہ سے محبت کرنے والے، میری وجہ سے دوستی کرنے والے کہاں ہے؟ نور کے ممبر ان کے لیے ہوں گے، نور کا ممبر ہوگا، حسین ممبر بنایا جائے گا ان کے لیے، ایک خوبصورت جگہ اور پد ان کو نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ نے فرمایا قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم معابر من نور، دنیا میں میری وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں میری وجہ سے محبت کرنے والوں کو آج میں نے ان کے لیے نور کا ممبر تیار کر کے رکھا ہے، آؤ بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر لے لو۔ اللہ اکبر، بہت سارے فائدے ہیں، یہ دو چار فائدے میں آپ کے سامنے رکھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، خطبے کا خلاصہ یہ ہے، ہر انسان کو آج نوجوان نسل میں ان کی دوستی کے اعتبار سے بڑی کمی پائی جاتی ہے، ان کے اندر حوصلہ افزائی نہیں ہے، بلند ہمت نہیں ہے، اونچی سوچ نہیں ہے، جو یہ مومنانہ طریقہ ہے، مومنانہ صفت ہے، ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے دوست، اپنے فرینڈ سرکل غلط چن لیے۔ لہذا ہر ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اگر آپ عطر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، عطر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس کے ساتھ خریدی بھی نہیں کریں گے، پھر بھی تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی، اور اگر آپ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، پھر بھی تمہارے کپڑوں سے بدبو آئے گی، تمہارا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر مثال دے کر سمجھایا ہے۔ اور یقیناً میرے بھائیوں، یہ دوستی کا اثر دوسرے انسان پر ضرور ہوتا ہے، لہذا چاہیے، ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے اور خاص کر نوجوان، میرا بچہ کہاں جاتا ہے، میرا بچہ کیا کر رہا ہے، میرا بچہ کس کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، اس کی مجلسیں کس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا دوست کون ہے، یہ ساری باتیں ذمہ دار ماں باپ کو دیکھنی چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ یہ ساری یہ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا التقی، مومن کا دوست صرف مومن ہی ہوتا ہے، مومن کو بنانا چاہیے، اور مومن کی تھالی سے صرف اور صرف پرہیزگار اور متقی انسان کو کھانا چاہیے۔ یہ اللہ کی رسول کی حدیث ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا